الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع من تقرب لي بخسرة من الخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی جو آیت شریف آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تحقیق تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارکہ، بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ، فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، ماہ رمضان کے دن کے روزے کو اللہ رب العزت کی ذات نے فرض فرمایا۔ وقیام اللیل تطوع، اور رات کے قیام تراویح کے اندر، تراویح کے قیام کو ارشاد فرمایا کہ نفل قرار دیا۔ من تقرب بی بخسرۃ من الخیر، اور جو کوئی بھی اس مہینے میں بھلائی کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ ومن ادی فریضۃ فی، فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اور ثواب بھی بے بہا۔ نفلی نیکی پر اتنا ثواب ہے تو ارشاد فرمایا کہ فرض کی ادائیگی پر اللہ رب العزت کی ذات اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان مبارک کے مہینے کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے،
ومرادۃ الجن، اور سر کا جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولم یغلق منها باب، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے 7 دروازے ہیں، سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے۔ ولم یفتح منها باب، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ وینادی منادی، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلے چاہنے والے آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے باز آ جا۔ ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں اس منادی کی یہ پکار، یہ ندا رمضان کی ہر رات میں لگائی جاتی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے ہر عمل کا ثواب اور بدلہ 10 گنا سے 700 ضعف 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات روزہ دار کے لیے ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں۔ کتنا عطا فرمائیں گے اس کے بارے میں کوئی متعین نہیں فرمایا، ہر عمل کے لیے متعین فرمایا، مقرر فرمایا 10 گنا، 10 گنا ایک عمل پر، ایک نیکی پر۔ اگر اس کے اندر خلوص اتنا زیادہ ہے، اخلاص نیکی کرنے والے کے اندر اتنا زیادہ ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کا 10 گنا سے ثواب بڑھا کر 700 گنا، 700 گنا اللہ رب العزت کی ذات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ وہ اپنی شایان شان کتنا عطا فرمائے گا کوئی متعین نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد من امتی، اگر میری امت کے افراد کو، میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے ما رمضان، کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں روپے کی ویلیو کا، ڈالر کی ویلیو کا، دنیا کی چیزوں اور دنیا کے اسباب کا، دنیا کے تعلقات کا ان کا پتہ ہے، دنیا داروں کے ساتھ تعلقات کا ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارا تعلق فلاں افسر سے ہے، اس افسر کی کیا ویلیو ہے، کیا تھالٹی ہے، اس کی کتنے گریڈ کا افسر ہے، اس پر اتراتے ہوئے نہیں تھکتے۔ کسی گورنمنٹ کے کسی چپڑاسی کے ساتھ بھی کسی کی دوستی ہو تو وہ بھی اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، گورنمنٹ کے ملازم کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، مجھ پر کوئی مشکل نہیں آئے گا، ایم این اے ایم پی اے تو دور کی بات ہے، کسی جج کے ساتھ تعلق ہو وہ تو بہت بڑی بات ہے، چپڑاسی کے ساتھ۔ تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چیزوں کی حقیقت کو لوگ بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو چیزیں اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جو معاوضہ اور بدلہ تیار کر رکھا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوئی آدمی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد ما رمضان من امتی، میری امت کے افراد کو اگر یہ پتہ چل جائے رمضان کی حقیقت کیا ہے، لتمنیت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، فرمایا کہ میرا ہر امتی پھر یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش سال بھر رمضان ہی رہے، لیکن تمنا کرے گا کون؟ جس کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔
تھوڑے سے کھٹے ڈکار آئے، تھوڑے جے کھٹے ڈکار آ رہا بس سانو یہ مرض ہے اسی روزہ نہیں رکھ سکتے، کھادا جو انہیں تو ڈکار کھٹے تے آن گے، مال جو اتنا پایا ہے اتنا سٹیا ہے ڈکار تے آنے آنے نے، جی سانو مرض ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں اسی روزہ نہیں رکھ سکتے، سانو فلانا مرض ہے فلانا مرض ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے افراد کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو لتمنیت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، سارا سال رمضان ہی رہے، لیکن تمنا کرنے والے کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ فیضا اول صوم من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ جب روزے دار رکھتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ واستغفر لہ کل یوم 70,000 ملک، اس روزے دار کے لیے ابھی اس نے رمضان سٹارٹ کیا ہے، پہلا روزہ رکھا ہے، اس روزے دار کے لیے فی کل یوم 70,000 ملک، اس کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، 70,000 فرشتے اس کے لیے بیٹھ کر، ایک روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے بیٹھے دعا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ من صلاۃ الغداۃ الی ان توارا بالحجاب، صبح کی نماز سے لے کر شام ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی جب گشت پہ نکلتے ہیں نا تو کسی حضرات کی طرف سے یہ تشکیل ہے کہ کسی کو پیچھے بٹھاتے ہیں ذکر کے لیے، مسجد میں ایک ساتھی بیٹھتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے، اور حضرات جاتے ہیں، جماعت جاتی ہے محلے میں، گلی میں، گاؤں میں گشت کرنے کے لیے، لوگوں کو نماز کی، ایمان کی، اعمال کی دعوت دینے کے لیے، تو پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے گشت کے ذکر میں، وہ اتنے وقت کے لیے حضرات کی طرف سے تاکید ہے اتنی دیر بیٹھے جب تک جماعت واپس نہ آئے۔ تو ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے بھلا، جماعت نکلی ہے تنالی ہو، ساتھ تھک گئے ہیں، بس اٹھ پڑے، کوئی کام یاد آ گیا، کوئی حاجت، کوئی وضو خانہ، کوئی طہارت، کوئی اور چیز، اور کچھ نہیں تو تھوک ڈالنے چلے گئے، اسی بات چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کی وہ مخلوق روزے دار کے لیے، اللہ رب العزت کی ساتھ ذات اس کے لیے روزے دار کی بخشش اور مغفرت کے لیے بٹھاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ من صلاۃ الغداۃ الی ان توارا بالحجاب، صبح کی نماز سے لے کر شام تک، سورج ڈوبنے تک، اندھیرا ہونے تک وہ بیٹھے رہتے ہیں، بخشش اور مغفرت اس روزے دار کے لیے وقت رہتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے روزے دار کے لیے، اور کم بخت ہے وہ آدمی جس کو ساری سہولتیں میسر ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے، اور معمولی سے معمولی عذر کو ترجیح دیتے ہوئے، اہمیت دیتے ہوئے روزے کو ترک کرتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ آ جائے۔ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ متقی وہ آدمی جو راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور اس کے بعد بڑی سی تسبیح لے لے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، وہ تسبیح پھیرتے رہیں، اور معاشرہ بھی سمجھتا ہے، افراد بھی سمجھتے ہیں، عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے، عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے۔ متقی اسے نہیں کہتے، متقی کا آسان سا مطلب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی متقی کسے کہتے ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پوچھنے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جس راستے پر دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ سوچ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ ہاں، شمت تو بجتا ہوں، تو میں ایسے راستے پر چلا ہوں، بہت کوشش کرنی پڑی اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، کپڑوں کو بچاتے ہوئے۔
تو جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا یہی آدمی متقی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچائے جیسے آپ نے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچایا. دنیا خارستان ہے، کانٹے بھرے پڑے ہیں گناہوں کے، جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ گناہ کی دعوت ملتی ہے. کوئی سامنے آ گیا بدنظری ہو گئی. مجلس لگی ہوئی تھی، 2 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، شکوے چل رہے ہیں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، گزرتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا. تو جگہ جگہ پہ غرضے کے گناہ کی دعوت ملتی ہے، اور دنیا خارستان ہے، یعنی گناہ کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے، اور بچتا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی ذات کا ڈر ہے، اللہ کی ذات کا خوف ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بشر بن حارث حافی ان کا لقب ہے. حافی ان کو کہا جاتا تھا. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، کیونکہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے. اس سے پہلے توبہ سے پہلے ان کی زندگی اچھی نہیں تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. نشے میں مست تھے، جا رہے تھے، ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، ٹکڑا ملا، اٹھا کر دیکھا، اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا. فوراً اس کو جھاڑا، صاف کیا، اللہ کے نام پر خوشبو لگائی اور اس کو کسی جگہ پہ محفوظ کر دیا. اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ طیبو کا، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں تمہیں اسی طرح خوشبودار کر دوں گا. طیبو کا، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں تمہیں پا کر دوں گا. کما طیبت اسمی، جیسے تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، اطیبو کا، میں بھی تمہیں خوشبودار کر دوں گا. ایسے ان حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مکان سے مسجد تک جتنا سفر تھا، جتنی لمبی گلی تھی، جتنا راستہ تھا، جوتا نہیں پہنتے تھے. اس غرض سے کہ میں جوتا نہیں پہنوں گا، ننگے پاؤں اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، نماز پڑھوں گا. اللہ رب العزت کی ذات کو میرے اوپر ترس آئے گا، کیونکہ میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا مجرم ہوں، مجھ سے بہت سے گناہ صادر ہوئے ہیں. اللہ کی ذات مجھ پر ترس کرتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے. جوتا نہیں پہنتا، گھر سے مسجد تک. اور اللہ کی شان دیکھیں، جس گلی سے وہ بزرگ گزرتے تھے، حضرت بشر بن حارث حافی، اس گلی سے گزرنے والا بھیڑ، بکری، گائے، دوسرے جانور پیشاب پخانے، مینگنی وغیرہ نہیں کرتے تھے. جانوروں کے دلوں میں اللہ نے احترام ڈال دیا ان بزرگوں کا، حضرت بشر بن حارث حافی کا، کہ یہاں سے بغیر جوتے بھی گزرتے ہیں، برینا پاؤں گزرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا پاؤں اوپر آئے اور پاؤں گندا ہو جائے. تو جانور اس گلی میں پیشاب نہیں کرتے تھے، مینگنی نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گلی میں کھڑے ہیں، آواز فرما رہے ہیں، لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور جس جگہ پہ بازار میں کھڑے ہیں فروٹ کی دکان ہے، اور تربوز رکھا ہوا ہے. تربوز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا حضرت نے، ہاتھ رکھتے ہوئے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، آواز فرما رہے ہیں. چند آزاد مزاج کے 10 نوجوان کسی جگہ پہ اکٹھے تھے، بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے. انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو کہا کہ بازار جاؤ اور جا کر کھانے کا کچھ لے آؤ. یہاں پہ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بھوک لگ گئی ہے. تو ایک ساتھی کو بازار بھیجا. بازار میں گئے تو دیکھا کہ بزرگ کھڑے ہیں، آواز فرما رہے ہیں، لوگ ارد گرد اکٹھے ہیں. تو وہ نوجوان بھی جا کر کھڑا ہو گیا. جب حضرت نے اپنی بات مکمل فرمائی اور وہاں سے چل دیے، تو جس تربوز کے اوپر ہاتھ رکھا تھا
تو لوگوں کی تمنا اور لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اس تربوز کو ہم خریدیں. حضرت نے اوپر ہاتھ رکھا ہے. اللہ نے آپ کو اتنا خوشبودار بنا دیا، اتنا احترام لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم لے لیں. تربوز کے اوپر ہاتھ رکھ کے جتنی دیر کھڑے رہے، جب چل دیے تو لوگوں نے دکاندار سے اس کو خریدنے کی کوشش کی. تو وہ نوجوان آگے بڑھا جو خریدنے کے لیے آیا تھا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز. اس نے کہا کہ یہ میں لیتا ہوں، اس کی قیمت آپ مجھے بتائیں. دکاندار نے قیمت بتائی، جلدی سے اس نے قیمت دی اور پھر لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا. ساتھیوں کا اتنی دیر لگا دی. بتلایا کہ وہاں بزرگ کھڑے تھے، حضرت بشر، وہ واز فرما رہے تھے اور اس لیے مجھے دیر ہو گئی. اور یہ وہ تربوز ہے جس کے اوپر حضرت نے ہاتھ رکھا تھا، بات فرما رہے تھے. ان نوجوانوں نے اس کو کاٹا، کھایا. کسی محاذ پر جہاد ہو رہا تھا، صرف ان بزرگوں کا ہاتھ لگا ہے. جیسے ہی وہ ہاتھ، وہ چیز، وہ تربوز اندر گیا ہے، اس نے بے چین کر دیا نوجوانوں کو. کسی اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے بے چین ہو گئے. پتہ چلا فلاں محاذ پر جہاد ہو رہا ہے، اسلامی لشکر کفار سے برسر پیکار ہے، لڑائی ہو رہی ہے. 10 کے 10 نوجوان جہاد کے اس مارکے میں شامل ہوئے اور 10 کے 10 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یعنی حضرت کے ہاتھ کی لگی ہوئی اس چیز نے ان کو اتنا بے چین کر دیا کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکے. یہ تو ان کے ہاتھ کی برکت ہے، ان کی زندگی کے وہ دوسروں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے. ان لوگوں کے اندر، حضرت کے اندر اتنا تقویٰ آ گیا کہ لوگوں کے اندر کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری آ گئی ہوگی کہ محض ہاتھ لگانے کی وجہ سے جو تربوز لیا، کھایا، ان کے اندر نیکی کا ولولہ، جذبہ اتنا پیدا ہو گیا کہ جا کر اپنی جانیں لٹوا دی. اللہ رب العزت کی ذات کو مقصود روزے کا محض تقویٰ ہے. ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلے لوگ رکھا کرتے تھے، اور مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھے، ان کا نام کفل تھا. کفل، کان الکفل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے. لا یتبرأ من ذنب، گناہوں سے نہیں بچتے تھے، گناہ گار آدمی تھا. اللہ کی نافرمانی کوٹ کوٹ کر اس کے اندر بری ہوئی تھی. اتتہ امرأۃ، اس کے پاس ایک عورت آئی. فأعطاها 60 دینارا علی ان یطعها، عورت حاجت مند تھی، ضرورت مند تھی. اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ میں اپنی حاجت پوری کروں گا. عورت مجبور تھی، عورت راضی ہو گئی. فلما قعد من مقعد الرجل من امرأته، جب پوری طرح قابو کر لیا تو عورت پر کب کبھی طاری ہو گئی. کفل کہنے لگے کہ تو ڈرتی کیوں ہے؟ کیا تو اکری تو کی؟ کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے پسند نہیں کرتی؟ عورت کہنے لگی لا ولکنہ عمل ما عملتہ قط، بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو کام آج ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، یہ کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا. وما حملنی علیہ الا الحاجہ، مجھے تو ایک مجبوری لے کے آئی تھی آپ کے پاس، میں تو مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی تھی، میں کوئی شوقیہ طور پہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی. میں تو تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے دارالامان لاہور کے بارے میں ایک خاتون کا بیان تھا. نئی افسر کہنے لگی کہ یہاں پہ بڑے بڑے افسران آتے ہیں، جبرن نوجوان موقع لڑکیوں کو لے جاتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، پھر واپس آ کر دے جاتے ہیں. جو لاچار اور مجبور ہو کر یہاں پناہ میں آئی ہوئی ہے، پناہ لی ہوئی ہے،
ان کو مجبور کر دیا. وطن عزیز کی بات ہے. تو کہنے لگی ماں یہ ایسا عمل ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. ماں امرنی علیہ الا الحاجہ، میں تو مجبور ہو کر آئی. کفل کہنے لگے اذهبی فہی لکی، چلی جا یہ تیرے لیے. ان کی کوئی واپسی نہیں ہے، 60 دیناروں کی واپسی کا مطالبہ نہیں ہے. اور پھر مزید کا واللہ لا عاصی اللہ بعدہ، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. فمات من لیلتی، اسی رات وہ مر گیا. فاصبح مکتوبا علی بابہ، جب صبح ہوئی لوگوں نے ان کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. سچی توبہ. رمضان آ رہا ہے، مقصد آدمی اپنے گناہ بخشوا لے، اللہ سے ایسی معافی مانگے کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بخشش کا سیزن آ رہا ہے، بخشش کا موقع آ رہا ہے. کوئی آدمی توبہ سے معافی سے خالی نہ رہے.